نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ مسلم شریف کی ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ یہی روایت سنن الترمذی میں بھی ہے، اور وہاں یہ الفاظ ہیں الوضوء شطر الایمان، کہ وضو ایمان کا حصہ ہے یا آدھا ایمان ہے۔ یہاں الطہور کا مطلق معنی کر لیتے ہیں کہ پاکیزگی، اس میں وضو بھی شامل ہے۔ صفائی ستھرائی، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ دونوں ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ او تملأ ما بین السماء والارض، یا یہ دونوں کلمے جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، حجت ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر یہ بھی روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے کل قیامت والے دن حجت بنے گا، دلیل بنے گا، تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ کل الناس یغدو فباعث نفسہ فموتقها او موبقها، کوئی بھی انسان جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کروا لیتا ہے اور یا اسے قید کروا لیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمے سے ہی ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کیا بیان ہوا ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے، خواہ وہ جسمانی صفائی ہو، کپڑوں کی ہو، گھر کی ہو، جہاں ہم رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مومن ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ گندگی سے دور رہتا ہے۔ ایک ہماری باطنی صفائی ہے کہ اگر ہم پر کوئی غسل واجب ہوا ہے تو ہم فوراً غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ناپاک نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی غسل جنابت کی حالت میں ہو اور وہ غسل نہ کرے تو اتنی دیر تک اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس ہر وقت رحمت کے فرشتے موجود ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، یا فرمایا کہ وضو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اجر سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا بھی میزان کو بھر دیتا ہے۔ جو آدمی
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میزان کو بھر دیا جاتا ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے مگر 10 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے، دوسرا یہ کہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، تیسرا یہ کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے یا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ چوتھی چیز کہ الصلاۃ نور، نماز یہ روشنی ہے، نماز آدمی کو رستہ فراہم کرتی ہے، آدمی کے لیے روشنی کا سبب ہے۔ پانچویں چیز والصدقۃ برہان، صدقہ ایک دلیل ہے، جو آدمی صدقہ دیتا ہے یہ کل قیامت والے دن بھی اس کے لیے دلیل بنے گا۔ یہ چند پیسے، دنیا کی چند تھوڑی سی دولت خرچ کرنا کل قیامت والے دن پہاڑوں جتنی ہوگی اور ہمارے لیے یہ گواہی دے گی۔ پھر فرمایا کہ صبر یہ بھی روشنی ہے، نماز بھی روشنی ہے اور صبر بھی روشنی ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جب آدمی کو تکلیف پہنچے تو اسی وقت صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر یہ ہے، یہ نہیں کہ بندہ واویلا کرے، ماتم کرے، نوحہ کرے اور جب تھک جائے تو پھر کہے میرا تو صبر ہی ہے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ آپ کو کسی بہت بڑی غم زدگی کا علم ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بہت ہی قریبی فوت ہو گیا ہے، اسی وقت آپ کی زبان سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ فوراً اپنے اللہ کو یاد کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ سارا دن روتے رہیں اور شام کو کہیں کہ میرا تو صبر ہی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آج کل جیسے ایک کہاوت مشہور ہے کہ دو خواتین اگر لڑ پڑیں تو جب وہ تھک جائیں، جو پہلی تھکی ہوئی عورت ہو وہ کہتی ہے میرا تو صبر ہی ہے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے اگر آپ کو کسی نے بات کی ہے آپ اسے اپنے دل میں برداشت کر رہے ہیں، یہ صبر ہے۔ فرمایا کہ صبر یہ روشنی ہے، آدمی کو یہ روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف سفارشی بنے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ قرآن شاید جسے ہم آج بھول چکے ہیں، کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن کل قیامت والے دن بندے کے لیے سفارشی بنیں گے، اور قرآن جس کے خلاف سفارش کرے گا تو اس کے لیے پھر کوئی نجات کی راہ نہیں ہے۔ یہ 16ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا کل قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہم اسے بھلا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ جیسے تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بلا دیا تھا آج ہم نے اسی طرح تمہیں بلا دیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اور یہ دعا کریں کہ کل قیامت والے دن یہ ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ اور یہ بھی بات آپ نے فرمائی کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کو فروخت کرتا ہے، یا تو وہ آزاد ہوتا ہے یا قید رہتا ہے۔ آزاد کیسے ہوتا ہے
کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے ہاں سپرد کر دیتا ہے، اللہ کو بیچ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سارا دن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اور یہ بندہ آزاد ہے۔ پھر فرمایا کہ جو انسان قید ہوتا ہے وہ اپنا نفس شیطان کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے، سارا دن شیطان کی باتیں مانتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اور حقیقت میں یہ شخص اپنے نفس کو شیطان کے پاس گروی رکھ دیتا ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں ہمارے لیے، یہ بڑی سبق آموز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس حدیث مبارکہ کو ہمارے ذہنوں پر نقش فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔